अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के बाद का ईरान और बाद में एंड टाइम्स इवेंट्स कैसे अनफोल्ड होंगे, इस मौजू पर बात करनी है कि आयतुल्लाह खामेनेई को शहीद करना सिर्फ एक कदम है। उसके बाद ईरान पर जो रजीम चेंज ऑपरेशन जो मुकम्मल कर लिया गया, क्या वो मुकम्मल हो गया है या अभी पिक्चर बाकी है, और फिर ये कि उनका मंसूबा क्या है। जैसे कि जेरेड कुशनर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिकी सफीर ने जो इसराइल में तैनात है, उसने इस बात का इजहार किया कि पूरा मशरिक वुस्ता इसराइल के कंट्रोल में होगा, पूरे मशरिक वुस्ता पर इसराइल का तसल्लुत कायम होने जा रहा है। यह तसल्लुत सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं होगा नाजरीन, बल्कि ग्रेटर इसराइल नामी एक रियासत तश्कील दी जा रही है, और उसके लिए ये एंड टाइम्स इवेंट तेजी से अनफोल्ड हो रहे हैं। पिछले 3 साल के वाकयात पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको हर चीज वाज़ेह नजर आएगी कि किस स्पीड के साथ मुस्लिम इंतफादा को, जिद्दोजहद को, हसन नसरुल्लाह को, हमास, हिजबुल्लाह को वाइप आउट कर दिया गया। मुर्सी का खात्मा तो मिस्र में 10-12 साल पहले हो गया था। बहार अरब के बाद वहां पर जितने हुक्मरान थे रजीम चेंज करके, उन तमाम हुक्मरानों को जिनमें आज़ादी और आज़ाद फैसले लेने की खू और रमक बाकी थी, उन्हें हटाया गया। पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक में अपनी मर्जी की हुकूमतें मुसल्लत की गई, और उसके बाद अब वो फाइनल मुल्क जो है ईरान और यमन, वहां पर रजीम चेंज करना चाहते हैं। यमन में कोई फुल फ्लेज गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन यमन में जो हालात हैं उधर भी ऐसा किया जाएगा। अगर ईरान की सरपरस्ती हट जाए तो यमन को भी रास्ते से हटाया जाएगा, वहां की हुकूमत को हटाया जाएगा, रजीम चेंज की जाएगी। लेकिन यह कि ईरान इस टाइम जो जिस तरह कयाम कर रहा है, ईरान को रास्ते से हटाने के लिए, और आयतुल्लाह खामेनेई को बड़ा मसला समझा जा रहा था, और ये बड़ी वजह भी है क्योंकि वो लीड कर रहे हैं ईरानी रेवोल्यूशन की जितनी भी डॉक्ट्राइन है उसे। लेकिन इसके बाद जो सेकंड थर्ड टायर लीडरशिप है उसे भी अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है वेस्ट की तरफ से। हालांकि जो दूसरी तीसरे दर्जे की लीडरशिप है वो भी उतनी ही सख्त और सलाहियत रखते हैं, क्योंकि ईरानी कौम बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी है। ईरानी कौम गुस्से में आने के बाद ईरान में जो इश्ताल है वो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स जो जिन लोगों में नहीं था उनमें भी पैदा हो गया। तो रजीम चेंज ऑपरेशन 100% कामयाब अभी होता नजर नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद ईरान पर तबाही के लिए हमले जारी रहेंगे और मशरिक वस्ता पर जवाबी हमले होते रहेंगे। रशिया चाइना कूद पड़ेंगे। लेकिन पोस्ट ईरान जो वाकयात हैं, जो पोस्ट खामेनेई जो वाकयात हैं, उन पर हमने गौर करना है कि एंड टाइम से इनका क्या ताल्लुक है। देखिए नाजरीन, हर कोई, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कॉन्स्पिरेसी पर बात करते हैं, वो जनाब अब कह रहे हैं बस अब तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने ही वाला है, अब तो इसे अपने मरियम आने वाले हैं। वाकयात ऐसे हो रहे हैं कि बस अब 1 साल 2 साल या कुछ अरसे में ये ऐसा होगा, अब ईरान पर कब्जा हो गया, फिर दज्जाल आएगा एक आंख वाला, वो हुकूमत करेगा, फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाकर खात्मा करेंगे। ऐसा हो सकता है, लेकिन टाइम लाइन देना गलत है। मेरा ओपिनियन ये है, जिसका मैं बारहा अपने चैनल पर बार बार तज़किरा करता हूँ, मकसद आप लोगों को मायूस करना नहीं है, बल्कि ये बताना है, जैसा कि फरमान है उसका मफहूम है कि जिस तरह से जो बहुत जल्दी करेगा वो भी नाकाम होगा, और जो बहुत समझेगा देर से वो भी नाकाम होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत जल्दबाजी करने वाले भी अपना हौसला तोड़ बैठेंगे। जब आप कहेंगे क्या बोरा है और ना हो, कहा जाता है कि ज़हूर मेहदी इस कदर तवील होगी, गैबत उनकी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की गैबत इस कदर तुलानी होगी कि अक्सर उनके मानने वाले भी मुनहरिफ हो जाएंगे, उनके वजूद का इनकार कर बैठेंगे, उनके ज़हूर के मुनकिर हो जाएंगे। अभी तो आप देखें दुनिया में जितने भी जो लोग हैं, जो जिस मकतब फिक्र के अहले तशी हों या अहले सुन्नत, एक बड़ी तादाद उनके ज़हूर को मानती है। गुनाहगार तरीन मुसलमान भी बिलीव करता है कि इमाम मेहदी ने एक दिन आना है, दुनिया पर हुकूमत कायम करनी है, हक का गलबा होगा, बातिल को मिटना है। लेकिन अब तो माहौल नहीं है। अब अगर जितने भी हालात वाकयात हो रहे हैं, मैंने पहले जिक्र किया कि ये चंगेज खान और हलाकू खान के आते हुए भी लोगों ने कहा था कि बस अब हालात ऐसे हैं, तबाही हर तरफ है, क़यामत तेजी बरपा है, खोपड़ियों के मीनार बनाए जा रहे हैं, इमाम मेहदी कब आए, अब आए कि अब आए। लेकिन 800 साढ़े 800 साल नाजरीन गुजर गए, अभी तक ज़हूर नहीं हुआ। तो कहा जाता है कि अब भी ऐसे इवेंट्स होंगे, और कहा जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वाकयात को डेज ऑफ नोहा से तरजीह दी जाती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की मिसल का आखिरी दौर, नेफिलिम्स की वीडियो मैंने बनाई और फॉलन एंजल्स पर वीडियो बनाई कि जिस तरह तवील कामत कबील जुस्सा इंसान थे माजी में हज़रत नूह के दौर में, और औज बिन नानक का जिक्र किया, उसी तरीके से एंड में होंगे हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले। और उसी तरीके से डेज ऑफ नोहा में क्या किया गया। हयातुल कुलूब एक किताब है, उसमें मैंने मैट्रिक के दिनों में पढ़ा था, मैं दोबारा मुझे पढ़ने का मौका मिला, किताब की जिल्द में मैं मंगवा रहा हूँ। तो उसमें ये बात जिक्र है कि बार बार आजमाया जाएगा, यानी बार बार ऐसी अलामात पैदा की जाएंगी, ऐसे हालात, जंगें, वाकयात और अलामात पूरी की जाएंगी, और अलामात पैदा करके लोगों को उम्मीद दिलाकर उसके बाद एंड टाइम पर ज़हूर मेहदी नहीं होगा तो लोग मायूस होते जाएंगे। फिर अलामात पैदा की जाएंगी, फिर लोग कहेंगे अब तो ज़हूर होगा ही होगा, फिर नहीं होगा, फिर कुछ लोग छोड़ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता बार बार अलामात पैदा करके लोगों को मायूस कर कर
کہ آخر لوگوں کو اس سے منحرف کر دیا جائے گا ظہور مہدی اور رجت کے عقیدے سے، اور لوگ کہیں گے کوئی مہدی انہیں نہیں آنا، کوئی ظہور نہیں ہونا. تو بار بار علامات کا ظاہر کر کے بار بار لوگوں کو مایوس کیا جائے گا. در حقیقت مایوس نہیں کیا جائے گا، چھلنی سے گزارا جائے گا. اینڈ ٹائمز کیونکہ مشکل ترین حالات ہوں گے تو مشکل ترین امتحان پاس کرنے والے لوگوں کو ریوارڈ بھی بہت بڑا دیا جائے گا، پچھلی امتوں سے کہیں زیادہ. تو اس لیے ان کا امتحان بھی سخت ہوگا، اور ان کا سب سے بڑا ان کا امتحان یہ ہوگا کہ انہیں بار بار اس علامات اور نشانیوں سے گزارا جائے گا جو ظہور مہدی کی نشانی، اور پھر بھی ظہور نہیں ہوگا تو لوگ مایوس ہو کر چھوڑتے جائیں گے، حتیٰ کہ خالص مومنین بچ جائیں گے. خالص لوگ جو پھر بھی انکار نہیں کریں گے. کہا جاتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہے تو ہٹ جائے، لیکن ایک لمحے کے لیے ان کا ایمان ملتزلزل نہیں ہوگا. اگر ان کے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے، دوسرے پر چاند، اور کہا جائے ایمان کو چھوڑ دو، تو ایمان نہیں چھوڑیں گے. تو یہ اس قسم کے راستے کی ایمان والے عقیدے والے لوگ ہوں گے، وہ تب بچیں گے جب انہیں تمام علامتوں سے گزرنے کے باوجود، بار بار مایوس ہونے کے باوجود کہ اب جنگ ہو گئی، اب دیوار گر گئی، اب یہ واقعہ ہو گیا، اب پھر ایک عظیم ریاست بن گئی اور اب بھی ظہور نہیں ہوا، پھر ایسا ہوگا، پھر نہیں ہوا. بار بار ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے. میں کوئی فکسیشن سے بات نہیں کر رہا، لیکن عین ممکن ہے کہ بار بار ایسی علامات پیدا ہوں اور آپ ہر دفعہ کہیں گے اب ظہور ہو رہا ہے. کچھ دوست ایسے ہیں جو ٹائم لائن دے رہے ہیں، ہمارے ایک پیارے بھائی ہیں معصوم سے، وہ چینل پر کہتے ہیں کہ جی بس اب تو جی جنگ ہو رہی ہے اور یہ خوشخبری پر منتج ہوگی. ہو سکتا ہے منتج ہو، ہم تو دعا کرتے ہیں. فرض بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے پریپیئر ہیں. دوسرا یہ کہ کیا اگر یہ واقعات جو علامات ہو رہی ہیں اس پر کیسے گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ ان علامات کے بعد یہ ظہور نہ ہو. کہ حضرت نوح کے دور میں، وہ میں آپ کے سامنے ریفرنس بھی رکھوں گا، وہ کتاب میری آ رہی ہے، میں آپ کو ریفرنس بھی دوں گا انشاءاللہ. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے حضرت نوح کے دور کی طرح بار بار لوگوں کو آزمایا جائے گا، بار بار لوگوں کو گرا کر پھر اٹھایا جائے گا، امت کو بار بار امتحانات میں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد بھی جب ظہور نہیں ہوگا لوگ مایوس ہو کر چھوڑتے چلے جائیں گے، تاکہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ رہ جائیں گے. جو 313 کا تذکرہ ملتا ہے، یہ 10,000 لوگ اکٹھے ہوں گے لشکر میں، وہ ایسے نہیں ملتا. تو انقلاب ایران امام مہدی علیہ السلام کے آمد سے اس کا تعلق اتنا ہے کہ ایک ایسی نسل انقلاب ایران نے، خامنائی صاحب، خمینی صاحب نے پریپیئر کر دی کہ جن کی نسلیں جو ہیں انقلابی ہوں گی، جن کی نسلیں ایمان پر ہوں گی، اور جو حق کی خاطر تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، حق کی خاطر لشکر مہدی کے لیے تیار رہنے والے ہوں گے، جن کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا ہے کئی اشروں تک، یہ کئی نسلوں تک ختم نہیں ہوگا. جتنا بھی یہاں پر ماڈرنٹی، سو کالڈ زبردستی لبرلزم گھسیٹ کر لایا جائے، جتنی رجیم چینج کی جائے، لوگوں میں جو تقوی ایمان گزشتہ 47 سال میں انقلاب ایران کے بعد پیدا ہوا وہ سرد نہیں ہوگا. تو ان کی نسلوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی نسلیں ایسی آئیں جو اسی ٹریننگ کو لے کر آگے بڑھیں اور بعد میں امام مہدی کے لشکر کا حصہ بنے. ہو سکتا ہے اسی دور میں ہو جائے. ہم یہ نہیں کہتے، میں کوئی مایوس نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ یہ ایونٹس ایسے ہیں کہ اس میں آپ جو جلد بازی کرے گا، فرمان ہے معصوم کا، وہ بھی ہلاک ہوگا، اور جو بہت ہی چھوڑ دے گا اس عقیدے کا وہ بھی ہلاک ہوگا. تو اس عقیدے کو قائم رکھنا ضروری ہے. علامات پہ ہمیں نہیں جانا، علامات پہ یقین نہیں ہونا، ہمیں اس ظہور مہدی پر یقین ہونا چاہیے. اور اینڈ ٹائمز ایونٹس کیسے انفولڈ ہو رہے ہیں، میں آپ کو اصل میں اس پہ لانا چاہتا ہوں انقلاب ایران کے بعد، کہ حضرت امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا. جب ایران میں یہ ولایت فقیہ کا جب خاتمہ ہوگا، یعنی ایک ماڈرن گورنمنٹ قائم ہوگی. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ولایت فقیہ کے خاتمے کا مطلب ہے ماڈرن گورنمنٹ قائم ہوگی. جب ماڈرن گورنمنٹ قائم ہوگی تو اس ماڈرن گورنمنٹ میں وہ یقیناً اسلام کو، اسلامی روایات کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے. جب کرش کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی وہاں پر مغربیت ہوگی اور فحاشی اور یعنی اور بے حیائی عام کی جائے گی، شراب نوشی عام ہوگی. اس کے علاوہ تمام شرعی قوانین کو جو ایران میں 47 سال سے نافذ ہیں انہیں ختم کر دیا جائے گا. وہاں پر لبرلزم ہوگا. وہ چاہتے ہیں کہ آپ مذہب کو صرف علامات اور روایات کی حد تک فالو کریں، محرم میں ماتم کریں، عید میلاد النبی کا جشن منائیں، اور اس طریقے سے ہر ایونٹ منائیں، عید منائیں، سیلیبریٹ کریں، بکرے ذبح کریں. لیکن جو پریکٹسنگ اسلام ہے، پولیٹیکل اسلام ہے، جو جہادی اسلام ہے، اس کی طرف نہیں آنا، کیونکہ اس سے انہیں خطرہ ہے. انہیں ان علامات اور اس طرح کی جو رسمیں پوری کرنا ہے، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. انہیں وہ چاہتے ہیں پریکٹسنگ اور پولیٹیکل اسلام کا خاتمہ کرنا، اسی لیے رجیم چینج کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہاں پر جب انگریز آئے تھے، انہوں نے بھی یہاں پر امام بارگاہوں، مساجد، مدارس کو ختم نہیں، مدارس کو ٹرانسفارم کیا، پوری طرح ختم نہیں کیا، لیکن انہیں ان مدارس پر اٹیک کیا گیا جو جہادی تعبیرات دے رہے تھے، جہاں سے مجاہدین پیدا ہوتے تھے. انہیں جہادی تعبیرات سے اور پولیٹیکل اسلام سے خطرہ ہے. ولایت فقیہ کا جو ایران کا سسٹم ہے، ولی فقیہ کا، امام مہدی علیہ السلام کے نائب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. نائب تو کوئی بھی نہیں ہوگا، غیبت کبریٰ کے بعد جو نیابت کا دعویٰ کرے گا وہ کاذب اور جھوٹا ہوگا، یہ ہم مانتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کی غیبت کے دور میں ایک پولیٹیکل رسپانسبلٹی، امت کو، قوم کو تیار کرنا ہے، ڈائریکشن دینا، وہ یہ جو ان کا پلان تھا یہ بالکل صحیح ثابت ہوا. ایران میں انقلاب کے بعد ولایت فقیہ نے پوری دنیا میں جو استعمار
की قوتیں ہیں, اسلام دشمن قوتیں, انہیں بڑا ٹف ٹائم دیا اور ناک میں دم کیے رکھا. جیتے یا ہارے یہ بات نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے. یعنی دنیا میں اگر کوئی واحد اصولی پرنسپلڈ گورنمنٹ تھی اپنے عقیدے کے مطابق, وہ ایران کی رجیم تھی. آیت اللہ خامنائی صاحب کا یہ رول ہے کہ 20ویں 21ویں صدی کے سب سے زیادہ قیام کرنے والے ڈائنامک لیڈر, مظلوموں کی حمایت کرنے والے لیڈر تھے. انہیں شہید کیا گیا 28 فروری اور 29 فروری کی درمیانی رات کو ان کے کمپاؤنڈ پر اٹیک کر کے ان کے آفس میں. تو وہاں پر ان کی فوٹیج بھی آگے, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ جو بھی وہاں پر رجیم چینج آپریشن کیا گیا, اس رجیم چینج آپریشن کا مقصد صرف اور صرف وہاں پر ایک دجالی نظام کے لیے ایک ماحول بنانا, ایک ایسا ماحول بنانا کہ جس میں وہ جب دجال یہاں سے نکلے گا اصفہان کی پہاڑیوں سے, تو وہ وہاں پر ایسا ماحول اور انوائرمنٹ ہو جو اس کی راہ میں فوجیں لے کر نہ پہنچے. فرض کیجئے کہ ولایت فقیہ کے دور میں دجال ظاہر ہوتا تو ایرانی انقلابی گارڈز نے پہلے گھنٹے میں اسے مار دینا تھا. تو وہ یہاں انقلابی گارڈز نہیں چاہتے, انقلابی اسلامی حکومت نہیں چاہتے, چاہتے ایسا ماحول ہو کہ لوگ اسے ویلکم کریں, چیئر کریں, سیلیبریٹ کریں اس کی آمد کو. تو اس کی آمد کو, دجال کی اینٹی کرائسٹ کی آمد کو جب اصفہان کی پہاڑیوں کریا یہودیہ سے نکلے گا تو وہ اسے سیلیبریٹ کیسے کیا جائے گا؟ وہ سیلیبریٹ کریں گے وہ طبقے جو اس کے ہم نوا ہوں گے. 70,000 یہودی جو ہوں گے وہ اس کی حمایت کریں گے, مشایعت کریں گے اور وہ لے کر چلیں گے. تو اصفہان کی پہاڑیوں میں جو ایران کا قلب ہے, وہ مذہبی مرکز بھی ہے, وہاں پر حضرت دانیال کا مزار بھی ہے اور وہاں پر جوز پہلے بڑی تعداد میں آباد ہے, لیکن 70,000 نہیں ہے. کریا یہودیہ یہیں سے نکلے گا تو اس کے لیے وہ انوائرمنٹ ہوگا. دوسری چیز یہ کہ گریٹر اسرائیل عالمی صہیونی ریاست میں اسے ضم کرنا ہے. انہیں پورا مشرق وسطی چاہیے, انہیں صرف نیل کے ڈیلٹا سے لے کر فرات کے ساحلوں تک نہیں چاہیے, انہیں پورا مشرق وسطی چاہیے. اور پورے مشرق وسطی پر ہمیں سفیانی کے دور میں بھی پورے کنٹرول کا پتہ چلتا ہے. مکہ مدینہ تک بھی پہنچ جائیں گے, مکہ مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکے, لیکن یہ پورا مڈل ایسٹ, عربین پیننسولا, پرشین گلف, یہ سب ان کے کنٹرول میں چلی جائے گی. پولیٹیکلی ابھی 70-60% کے کنٹرول میں ہے, لیکن یہ 100% اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے یہاں سے ایرانین رجیم کو ختم کر کے پہلا قدم یہ بڑھا کہ امریکی ایمبیسیڈر نے جو اسرائیل میں تعینات تھے کہا کہ ہیبریو کے مطابق ابراہیم کی نسل کو یہ دی گئی تھی سرزمین, تو پھر یہ سرزمین جو ہے یہ بنی اسرائیل کو دی گئی تھی. بنی اسرائیل کی زمین ہے, پورا مشرق وسطی اس پر کنٹرول اس کا آئینی اور مذہبی اور ڈیوائن حق ہے. تو وہ اس ڈیوائن حق کو استعمال کرتے ہوئے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نیتن یاہو نے کہا کہ وہ ایک اسپرچل مشن پر ہے, اپنی قوم سے خطاب میں اس نے بارہا اس کا ذکر کیا, ابھی بھی ذکر کیا, کوئی ایک روحانی مشن پر ہے. جب وہ بچوں کو قتل کرتے ہیں روحانی مشن پہ ہوتے ہیں, جب وہ غزہ میں عمارتیں گراتے ہیں فیملیز پر تو وہ روحانی مشن پر ہوتا ہے, جب وہ ہاسپٹلز کو تباہ کرتے ہیں تو روحانی مشن پر ہوتے ہیں. ایران پر حملہ بھی ان کے روحانی مشن میں سے ایک بڑا مشن ہے, کیونکہ ایران سب سے بڑا دشمن ہے. اور وہاں پر ایران سے مراد وہاں پر خامنائی صاحب, ان کی انقلابی رجیم, اور وہاں پر جو ریولوشنری گارڈ پاسداران انقلاب ہیں وہ ہیں. تو ان کا جب تک ابھی پاسداران انقلاب باقی ہیں, پاسداران انقلاب کو ختم کیے بغیر رجیم چینج آپریشن نہیں ہو سکتا. ایک شخصیت کو مارنا ان معاشروں میں ایزی ہوتا ہے جہاں پر صرف ایک شخصیت پرستی عام ہو. ایران میں ایک پورا پولیٹیکل سسٹم موجود ہے, ریلیجن بیسڈ پولیٹیکل سسٹم موجود ہے. اس کے خاتمے کے لیے وہاں پر پاسداران انقلاب کو ختم کرنا ہوگا, قم کی جو علماء کی کونسل ہے اسے ختم کرنا ہوگا, قم کے مذہبی مرکز کو ختم کرنا ہوگا. وہاں پر جو کروڑوں لوگ جو فالوورز ہیں خامنائی صاحب, یہ 3 کروڑ لوگ ایک کال پر نکلے جب وہاں پر یہ پروٹیسٹ جو ہوئے مظاہرے انقلاب کے خلاف تھے تو ناکام ہوئے, اس کے بعد وہ خامنائی صاحب کی حمایت میں نکلے. وہ لوگ اس وقت سڑکوں پر نکلے جب خامنائی صاحب کو شہید کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے وہاں پر بڑی اوور ویلمنگ سپورٹ انقلاب کے لیے موجود ہے. تو وہ لوگ جب تک شکست نہیں کھائیں گے, اور جو ان میں انقلاب کی خو ہے وہ ڈر کر چھپنے والی پاکستانی قوم کی طرح نہیں, گھروں میں چھپ کر بیٹھ جائے, لیڈر ڈنڈے کھاتے رہے, جیل میں چلے جائیں. وہ قوم سڑکوں پر نکلنے والی, مقابلہ کرنے والی ایرانی قوم ہے. تو ایرانی قوم اس کا مقابلہ جب کرے گی تو رجیم چینجز ہی نہیں ہوگا. لیکن ان کا پلان یہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے لیے ایران کو اپنے نگل لینا, اور اس کے بعد دیگر مسلمان ممالک یعنی ترکی, پاکستان اور قطر, 3 بڑے ملک ہیں, انہیں بھی کیپچر کرنا, یہاں پر اپنی تسلط اجارہ داری قائم کرنا. اگرچہ ان کی مرضی کی گورنمنٹ ان ملکوں میں قائم ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایز اٹ از پورے ملک ان کے کنٹرول میں آ جائیں. عالمی صہیونی ریاست کا خواب صرف تب مکمل ہوتا ہے جب پوری دنیا ان کے کنٹرول میں ہو. میں نے پہلے ذکر کیا پچھلی ویڈیوز میں کہ تقریباً 9 ملک ایسے رہ گئے ہیں جو نیو ورلڈ آرڈر کو تسلیم نہیں کر رہے. ان ملکوں میں ایران بھی شامل تھا, اور ایران شامل ہے, یمن ہے, اس کے علاوہ لیٹن امریکہ کے ملک ہیں, کولمبیا, بولیویا وغیرہ, اور وینزویلا. تو یہ ملک شامل ہیں. تو 9 ملک میں سے ایک ایک کر کے سب کو اپنا تابع فرمان بنایا جائے گا. رجیم چینج اسی لیے کیجیے. رجیم چینج کا مقصد صرف وقتی جیو پولیٹیکل فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے. رجیم چینج کا مقصد نیو ورلڈ آرڈر کے لیے, دجالی شیطانی ابلیسی نظام کے لیے, پیڈوفائلز کی دنیا پر, بچوں سے زیادتی کرنے والے, انسانی گوشت کھانے والے طبقے کی, فالن اینجلز کی دنیا پر حکومت قائم کر کے ابلیس کا خدا کو یہ بتانا ہے کہ دیکھ کون جیتا, میں جیتا یا تو جیتا. وہ یہ کہنا چاہتا ہے, اور اس کا یہ منصوبہ اینڈ میں تو فیل ہی ہوگا, فلاپ ہوگا. لیکن یہ کہ اس سے پہلے
पहले उसका मंसूबा यह है, उसमें अहम तरीन अनासर मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, क्योंकि दुनिया में जितनी क़यामत खेज़ एंड टाइम्स इवेंट्स हैं मरकजी तौर पर वो मिडल ईस्ट में वकूफ़ पज़ीर होंगे। तो इसलिए उनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि ईरान को कैप्चर किया जाए और ईरान में की जाए। और इसके लिए अब ये वहाँ पर रज़ा शाह पहलवी के पोते को, ग्रैंड सन को वहाँ पर बादशाह या हुक्मरान या जमहूरी लीडर के तौर पर लाएंगे, एक फेक सो कॉल्ड इराक की तरह का इलेक्शन भी कराएंगे, लेकिन वहाँ की मिलिट्री पावर को खत्म कर देंगे, क्योंकि मिलिट्री पावर उन्हें सूट नहीं करती। अगर होगी भी सही तो पुलिस होगी जो वहाँ के जो इनकलाब की हिमायती, इस्लामी इनकलाब की हिमायती मुजाहिरीन को क्रश करने के लिए पंजाब पुलिस की तरह कुचलने के लिए इस्तेमाल होगी। डंडा बरदार, हड्डियां तोड़ने वाली, घरों की छतों को फलांगने वाली, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाली, शाह ईरान के दौर की सावक जैसी पुलिस फोर्स या जर्मनी के, हिटलर के, नाजी जर्मनी के गिस्टापो जैसी कोई सिक्योरिटी एजेंसी टाइप फोर्स बनाएंगे जो इनकलाब के पुराने हामियों को, इस्लामी इनकलाब और इस्लामी निज़ाम के हामियों को, विलायत अफ़रीकी हामियों को कुचलने, उन्हें कत्ल करने, रास्ते से हटाने के लिए इस्तेमाल होगी, जबकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए रास्ता हमवार करने के इस्तेमाल होगी। तो इसलिए आप ये समझते हैं कि ये इतना ईजी है। जो लोग आज खुश हो रहे हैं खामनाई साहब की शहादत पर, वो ये बात जान लें कि ये ईरान और पूरी दुनिया के लिए उनका एजेंडा है। ये सिर्फ एक रीजनल इवेंट नहीं, वो आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट, म्यूजिक की महफिलें देने के लिए नहीं आ रहे, आपके बच्चों तक का कंट्रोल हासिल करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ये तसल्लुत जो है, ये आलमी निज़ाम, ये एक दिन टूटेगा इमाम मेहदी के ज़हूर के साथ, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हमारी असेसमेंट ये है कि अभी टाइम हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है 500 साल लग जाए, लेकिन हमें अलामतों में नहीं जाना, हमें अपने आप को उस सिचुएशन के लिए हर मोमेंट रेडी रखना है। और अगली वीडियोस में हम इसी का जिक्र करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर ड्यूरिंग एंड टाइम्स। हम प्रेपिंग सर्वाइवल की वीडियोस शुरू कर रहे हैं, मैंने अपनी ई बुक्स भी लिखे हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा अगली वीडियोस में। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप वीडियोस देखते हैं तो हौसला मिलता है। बहुत शुक्रिया।